ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ آپ کو اور ہم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ چیز سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے اور کچھ انسان کی غفلت کو دور کرنا اور اپنے علم میں اضافہ اور ترقی حاصل کرنا، یعنی کہ دین کے علم میں بے شک یہ امور عبادات کے امور میں داخل ہوتے ہیں۔ آج کا عنوان جیسا کہ آپ سنے ہیں، جادو اور اس کی حقیقت اور اس کا علاج۔ پہلی چیز اس درس کو سمجھنے کے لیے اس کے 4 شعبے ہیں، اور پہلے شعبے میں جادو کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس کی تعریف علماء نے کیا دی ہے۔ پھر دوسری بات کہ جادو کی حقیقت ہے یا نہیں، اور جو لوگ جادو کو انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا جواب دیا جا سکتا ہے قرآن اور سنت سے۔ نمبر 3، جادو کے امور اور جادوگروں کے کام کیا ہوتے ہیں اور کس قسم سے وہ لوگ اپنی جادو میں اعتماد کس چیز پہ رکھتے ہیں اور کیا چیز سے وہ اپنے جادو میں اپنی طاقت یا زور یا جو بھی ہے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے رازیں کیا ہے، اور کس طریقے سے جنات کو اپنے پاس موکل کی شکل اور لفظ کہتے ہیں جبکہ وہ شیاطین ہیں۔ پھر اس درس کے انشاءاللہ آخری حلقے میں جادو کے کتنے قسمیں ہیں، اس کے علامات کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ بیان کیا جائیں گا۔ پھر کل کے حلقے میں انشاءاللہ تعالی جادو کے مختلف اقسام کے علاج اور اس کے طریقے اور اس کے علامات میں اگر کچھ اور بھی یہاں کے درس میں مکمل نہیں ہوا تو انشاءاللہ کل کے حلقے میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز، جادو کا معنی عربی زبان میں قرآن میں اور احادیث میں تو آیا ہے سحر۔ سحر عربی زبان میں اور عربی الفاظ میں اس کا معنی ہر وہ چیز جو بالکل اس کو کہتے ہیں ما لطف ودق، بالکل خافی طور سے بہت ہلکی طریقے سے انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک چیز کی حقیقت کے علاوہ کوئی دوسری چیز میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ چیز جو راز اس کے پیچھے ہے انسان کو نظر نہیں آتا، تو حقیقت سے تبدیل کرنے والی چیز انسان کے سامنے، اس کو ایک معنی میں یہ چیز کو جادو کہے ہیں بعض علماء۔ دوسری جگہ علماء کے تقریباً مختلف تعریف، مختلف بیانات اور مختلف تفصیلات ہے جس میں وہ لوگ بھی اس کی ایک معنی کے اوپر زیادہ منحصر نہیں کیے، مگر وہ لوگ کی تعریفیں اور لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف میں 2 معنی دیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک چیز کو اس کی غیر شکل میں پیش کر کے انسان کو دھوکے میں ڈالنے کو بھی جادو کہتے ہیں، اور دوسرے معنی میں بھی یہ بات بتایا گیا ہے کہ اصل حقیقت نہیں دکھا کر کچھ اور شیپ اور شکل میں وہ چیز پیش کر مقبولیت حصول کر دینا، یا اس کو کسی کے طرف یعنی کسی کو پھنسانے کے لیے کچھ باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا، اور وہ چیز کو اہل علم کہتے ہیں کہ حقیقت سے اور صحیح چیز سے انسان کو صرف کر دے اور دماغ کو بھی یہ قابل قبول بات نہیں ہوتی یہ چیز کس طرح ہو گئی ہے۔ تو کیونکہ جادو اور جادو کے اعمال جو بھی کرتے ہیں انسان کے سامنے نہیں کرتے، اس کے بعد پیچھے سازشیں اٹھتے ہیں اور اس کے خلاف یا اس کے ساتھ کچھ ایسے امور پیدا ہوتے ہیں، اور محض ہر جادو، ہر قسم کے جادو جتنے بھی لوگ جہاں پر بھی جاتے ہیں عاملوں سے، جس کا نام حقیقی نام جادوگر ہے، واقعات آتے ہیں کہ ان سے جا کر وابستہ ہوتے ہیں
بنیاد ان کی یہ جادو کرانے کی یا چیز حاصل کرنے کی وہ ابلیس کی سنت کے متبع ہو کر دل میں جو حسد اور جلن اور دل میں جو آگ ہوتی ہے اس کو بجھانے کے لیے، اپنے آپ کو سکون پہ لانے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینے کی اور اذیت دینے کی نیت سے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ جو اشخاص جادوگروں سے یا عاملوں سے وابستہ ہوتے ہیں تاکہ گھر میں فلان شخص کو یا وہ گھر میں فلان لوگ کو یا یہ جگہ پہ فلان کاروباری آدمی کو اس چیز سے نقصان پہنچائے جو کہ وہ کام کا بھی نہیں رہے، یا وہ چیز میں یہ بچی کا رشتہ قائم نہیں ہو جائے اور نہیں بن پائے، یا یہ جگہ پہ تاکہ ان کے مسائل میں کچھ تکلیف اور دشواری پیدا ہو جائے۔ تو مختلف مقاصد رہتے ہیں، مگر ایک بات اور ایک حقیقت کو سب کو جاننا چاہیے، اور وہ ایمان کی بات ہے کہ جادو اپنے خود سے وہ چیز اثر نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کسی کا نقصان، کسی کو تکلیف، کسی کو اذیت ہرگز نہیں پہنچیں گی مگر جو اللہ چاہے۔ تو حقیقت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلان جادوگر ایسا کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ، قدرت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مخلوق کے لیے ضعیف ہے، اور سارے کے سارے مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات خالق کی ہے۔ ہم سب محکوم ہیں، حاکم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ کن فیکون کا امر رب العالمین کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ مگر وجہ آج کہ لوگ یہ جادو کے شکار میں یا جادوگر کی آفات میں پڑنے کی وجہ جانے والوں کی یا جس کے اوپر تکلیف ہونے والے اس چیز کے اوپر متاثر ہونے کی محض وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اس کا ایمان کا عمل غائب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس چیز کے بارے میں زیادہ نالج اور علم نہیں ہے، تو غفلت کے نتیجے میں وہ دھکا کھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت تو کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور فرما چکے ہیں کہ شیطان کا کوئی زور نہیں رہے گا ایمان والوں پر، مگر غافلوں کے لیے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ غفلت کی سزا انسان خود بھرتا ہے۔ پھر ایک اچھی تعریف جو ابن قدامہ المقدسی نے بتائے جادو کی تعریف میں، اصطلاحی تعریف ہے یہ کہ فرمائے کہ یہ کچھ باتیں ہیں اور ایک اگریمنٹ عہد نامے کی باتیں رہتے ہیں جو کہ اس باتوں سے اور اس کہنے سے انسان کے بدن پہ جس کے اوپر سحر کیا جاتا ہے، انسان اپنے کچھ طلسمات، کچھ ایسے اورات، کچھ ایسے امور جو جنات سے معاہدے اور اگریمنٹ اور ڈیل کے اعتبار سے وہ لوگ سے مدد حاصل کرتے ہوئے کسی شخص کی اذیت یا کسی شخص کو نقصان یا کسی شخص کو بیمار اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چیز پڑھ کر وہ چیز کو تیار اور حاضر کر کے اس چیز پہ بھی بھیجتے ہیں، اور وہ عمل میں بھی جس میں میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے، صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں بلکہ باپ بیٹوں کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، اور اس طریقے سے ایسے بھی امور ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنے والی بات بھی ہوتی ہے، مگر اللہ کے حکم کے بغیر وہ چیز کا اثر بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ پھر سحر کے تعریف میں علماء بتاتے ہیں کہ وہ آپریشن کیا ہے۔ آپریشن اس کا یہ ہے کہ ایک اگریمنٹ رہتا ہے جادوگر کے درمیان اور ایک شیاطین کے بڑے سرکشوں کے درمیان، تاکہ یہ شخص جو جادو کا عمل کرنا چاہتا ہے یہ ایسے اعمال پیش کرے گا جو جنات اور شیاطین کے بڑے سرکشوں نے اس کو حکم کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کی سراسر کھلی طریقے سے نافرمانی اور کفری عمل اور کفری الفاظ اور ایسے محرمات کے مرتکب ہونا جو اللہ تعالیٰ اس کی سخت سزا اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والے بات ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ جن کا سرکش اپنے چند شیاطین کو ان کے حوالے کرتا ہے تاکہ ان کی خدمت کرے، کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہو چکا ہے۔ مقاصد یہی ہے جو ابلیس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما چکے ہیں، قال فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے رکھوں گا۔ تو
منصوبہ وہاں سے ثابت ہو چکا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی خود فرمائے سورہ اعراف میں کہ لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ شیطان آپ کو اس طرح گمراہ نہ کرے جیسا کہ آپ کے والد آدم کو جنت سے نکال دیے ہیں۔ آدم اور حوا کو وہاں سے نکالنے کی سازش اسی سے ہوئی تھی، ينزع عنہما لباسہما، ان کے لباس کو ان سے ہٹا کر بے حیائی کے طرف۔ اہل علم کہتے ہیں یہ آیت سے کہ شیطان کا حربہ ایک بے حیائی کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ لباس کا ہٹنے کا معنی کیا ہے کہ انسان اپنی عزت اور حیا اور شرم کا مسئلے سے اہتمام نہیں کرتا ہے، تو شیطان کا بہت بڑا حربہ اس میں بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کا خلاصہ ہو چکا ہے۔ پھر دوسرا مادہ آتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے یا نہیں، جادو کوئی چیز ہو سکتی ہے یا انسان کے نفسی خیالات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے خود کے تصورات وسوسے ہیں، بعض لوگ بولتے ہیں کہ جادو وادو کا کوئی چیز نہیں، انسان کو کچھ بیماری رہتی ہے اس کو سائیکریٹسٹ سے علاج کر سکتے ہیں، نفسیات ڈاکٹر کے پاس۔ تو اور ان کے دعویٰ میں یہ بھی ہے کہ بھائی جادو ہوتی تو پھر دشمن اسلام کے بہت ہے، اس کو یہیں بڑھ کر وہی جادو سے ختم کر سکتے ہیں۔ اور ایسے واہیات امور سے بات عقل کی نہیں، بات نقل کی ہے۔ یہاں نقل یعنی جو ہم کو قرآن میں نقل کی گئی احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث میں پیش کیے ہیں، وہ بات کی ترجیح کی جاتی ہے۔ آپ کے اور ہمارے خیالات کچھ بھی نہیں قرآن اور سنت کے سامنے۔ یاد رکھیے ایمان والوں کی پہچان یہی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کوئی ایمان والا مرد یا کوئی ایمان والی عورت کے لیے کوئی مجال نہیں ہے جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی چیز پہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کو قبول نہ کرے، یہ کوئی ایمان والا شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایمان سے باہر نکلنے کے لیے یہ عمل یعنی کہ قرآن اور سنت کو قبول نہیں کرنا، یہ انسان کو کفر کے دائرے میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے سامنے اس شبہت کو قرآن سنت کی روشنی میں دیکھنے کے لیے یہ ترازو اور یہ فیصلہ آپ خود دیکھ کر کر سکتے ہیں۔ میں صرف دلائل پیش کرتا ہوں۔ دلائل اس چیز کے ہے کہ پروف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قرآن میں دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرمائے، پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جادو کی کوئی حقیقت ہے یا یہ جادو کی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما چکے ہیں، موسیٰ اور فرعون کے مقابلے اور موسیٰ اور وہ جادوگروں کے مقابلے ایک مقام پہ نہیں، کئی سوروں میں موجود ہے۔ آئیے دیکھیں گے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ سے جس میدان میں ہوا اس کی تفصیلات اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف سوروں میں بیان فرمائے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ آیت آئی ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ چال آپ شروع کریں گے یا ہم ہماری چال شروع کرنا۔ یہ بازی کا میدان ہے اور مقابلہ یہاں ہو رہا ہے۔ قال بل القوا، موسیٰ نے فرما چکے ہیں کہ آپ شروع کرو۔ تو وہ لوگ جیسا اپنے لاٹھیاں اور اپنے رسیاں ڈالنا شروع کیے ہیں تو موسیٰ کے حال اور عالم میں کچھ تبدیلی شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو بھی تصویر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تصویر کو دیکھیے، صرف یہ منظر باہر کا نہیں بتاتے ہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی اندرونی حالت بھی پیش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس میں کیا حالت آئی؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، موسیٰ کے اندر سے ایک ڈر اور خوف آ گیا ان کو، اور بالکل خوفناک ہو گئے، اندر سے ہیبت کھا گئے کہ کہاں اب یہاں پر لوگ کے سامنے ایک شرمندگی اور
یعنی شکست اور رسوائی کا نظر آ جائے گی۔ اس میں بہت ہیبت اور خوف کھا گئے ان کی چالوں کو دیکھ کر۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے۔ اولو العزم پیغمبروں کے 5 پیغمبروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب دیا ہے قرآن میں کہ اولو العزم یعنی عزیمت اور ہمت والے پیغمبر ہے۔ اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم اور نوح۔ تو یہاں پر ایک پیغمبر ہمت والا پیغمبر ہے موسیٰ، اور عزیمت والا شخص ہے، اور وہ نبی کی خصوصیت بھی یہی تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، کلیم اللہ۔ اور یہی موسیٰ جب یہ چال اور یہ امور ان کے سامنے نظر آ گئے، اچانک ان کے اندرونی حالت یہ ہو گئی کہ خوف اور گھبراہٹ میں ہو گئے۔ اور واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں نیا مہمان بن کر جائے، فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں، اور مثال کے طور پر وہ گھر کے مالک اپنے گھر میں ایک کتا رکھے ہیں نگرانی کے لیے، تو اچانک یہ شخص گھستے ہی وہ کتے کے بھونکنے کی آواز سے ایک دم ہیبت کھا جاتا ہے، تو مالک کے مکان کہتے ہیں اپنے ساتھی کو کہ آپ مت ڈریے، اس کو میں خاموش کر دیتا ہوں، اس کو ایک اشارے سے کتے کو وہاں دور کر دیتے ہیں۔ مالک کے مکان یہاں پر کیوں کہتے ہیں کہ آپ مت ڈریے؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک ہیبت اور خوف طاری آ گئی، تو اس میں آپ کا منظر دیکھ کر آپ کو اطمینان اور تسلی دلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلیم اللہ موسیٰ یہاں پر جب مقابلے میں جادوگروں نے اپنی چال چل دی تو اندرونی حالت موسیٰ کے خوف میں اور ڈر میں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، اے موسیٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ، آپ مت ڈریے، ڈرنا نہیں چاہیے آپ کو۔ تو اہل علم اس میں بتاتے ہیں کہ کس شخص کو اطمینان اور تسکین اور تسلی دلانے کی ضرورت ہے، اس شخص کو ضرورت ہے جس کو ہیبت اور خوف ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ تسلی اور تسکین دیتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ خوف مت کھائیے، آپ ڈریے مت، انک انت الاعلی، آپ ہی کی بڑائی، آپ ہی کی اونچائی یہاں پر، اور دشمن کی شکست اور مقابلے والوں کی ہار ہونے والی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے اگر جادو کی کوئی تاثیر نہیں تو یہ پیغمبر کو ڈرنے کی بات کیوں ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کو تسکین کیوں دلاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ مت ڈریے؟ اس کا اثر ہوا یا نہیں ہوا آپ خود اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو بھی چیز ہے، کیونکہ رب العالمین سارے جہاں کا خالق ہے، وہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیاطین کے بارے میں جب ذکر فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی کوشش اور شیطان کے ہیلے وہ سارے کے سارے کمزور ہے، اور وہ بھی کمزور ہے۔ مگر یہاں پر جب جادوگروں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کیے اور موسیٰ کے سامنے مقابلے کے میدان میں آ گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑی جادو اور گریٹ میجک کو سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حقائق کو نہیں سمجھ سکتے؟ جو آپ کے سامنے ایک چیز اس کی حقیقت اتنی بڑی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں گریٹ میجک اور بہت بڑی جادو۔ تو یہ دوسری بات ہے جادو کی تأثیر اور اثر کا۔ نمبر 3، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اور اپنی علم سے دنیا والوں کے لیے ایسا قانون مہیا کیا ہے جو کہ دستور حیات ہے۔ ہر جرم، ہر کرائم، ہر غلطی ہوتی ہے اس کا کفارہ بھی رکھا ہے، اس کی سزا بھی رکھا ہے۔ تو اسلام میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص شراب پی لے تو اس کو سزا مقرر جو ہے شریعت میں، اس کو 40 کوڑلے مارے جاتے ہیں، اور چوری کرے تو چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ پھر جیسا کرائم بڑھتے رہتا ہے، اگر کسی کا قتل کرے بھی قتل کیا جائے، یا آپ لوگ معاف کر دیتے ہیں دیا حاصل کرتے ہوئے، تو اگر مقتول والے کہہ دیے کہ ہم کو دیا لینا ہے، بس اس کو مارو مت، تو شریعت چھوڑ دیتی ہے۔ اگر مقتول والے جس کے پاس قتل ہوا، جس کے رشتہ دار ہے، وہ کہہ دے نہیں یہ تو ہمارے بھائی کا خون کیا، اس کا بھی قتل کرنا چاہیے، تو شریعت اس کو بھی قتل کی سزا دیتی ہے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جتنی جرم
اور کرائم کس لیول سے ہے سزا بھی اتنی بڑھتے آ رہی ہے. شراب پینے والے کو کوئی چیز نہیں کاٹا جا رہا، نہ ہاتھ نہ گردن، مگر جیسا کرائم بڑھتے جا رہی ہے اس کے حساب سے سزا بھی بڑھتے جا رہی ہے. تو قتل کرنے والے کو قتل کی سزا دی جا رہی ہے کیونکہ اس کا جرم بہت بڑا ہے، اور شراب پینے والے کو صرف کچھ مارا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے، اسلام میں جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں، شریعت میں، اسلام کے قانون میں جادوگروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سزا سنائی ہے جانتے ہیں؟ وہ قتل کی سزا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، لِلسَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ، جادوگر کے لیے تلوار کی نوک ہے، اس کا سر قلم کیا جائے. اب بات یہاں پر یہ آ رہی ہے، اگر کوئی جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، جادوگر کا کچھ جرمی نہیں ہے، جادو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، تو پھر اسلام خامخواہ اس کا قتل کیوں کرتے ہیں؟ جب ایک آدمی بے قصور بیچارہ کچھ بھی نہیں کیا تو اس کو اسلام آ کے بولتا ہے قتل کر دو. کیا اللہ کے کوئی حکمت نہیں تھی کہ ایسوں کی قتل کرنے کی سزا دینے؟ حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے جتنے بھی خلفاء جدھر بھی اسٹیٹوں پہ امیروں کی طرف پیغام بھیجتے تھے کہ ہر جادوگر مرد ہو یا جادوگر عورت ہو اس کا قتل کیا جائے، تو اسی لیٹر کے اوپر 3 جادوگروں کی قتل کیا جاتا ہے. اور حفصہ ام المؤمنین، اس کے پاس بھی ایک بچی نے اور خاتون نے جادو کے اعمال کرتی تھی تو اس کو بھی وہیں قتل کیا گیا. تو اگر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جادو کا کوئی اثر، کوئی حقیقت نہیں، تو پھر اسلام ان کے ساتھ ظلم زیادتی کیا؟ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. اور اسلام میں کوئی خامی نہیں، خامی ان کے دماغوں میں ہے، ان کے سمجھ میں ہے، جہالت میں ہے. اگر یہ لوگ قرآن اور سنت کی شریعت کو صحیح سمجھتے ہیں تو قرآن اور سنت کو صحیح مانتے ہیں، مگر افسوس اس بات کی ہے کہ ان کی جہالت کی بنیاد پہ یہ گمراہی لوگ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں، جو کہ جادوگروں کے پہچان اور جادوگروں کے اعمال. یعنی کہ جب گھر میں کسی کے پاس کسی کو کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے جادو کے فعل سے. جادو کا فعل کیا ہے؟ جادو کا فعل آپریشن جو ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے ایک سٹیجز ہے، مراحل ہے. اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں جادو کس کو کہتے ہیں. سپوز کہ ایک شخص ہے جس کا نام احمد ہے. احمد کو جادو کرنے کے لیے، اس کو اذیت دینے کے لیے کوئی اس کے جان پہچان والے اس سے دشمنی لے لیے ہیں، یا کوئی معاملے پہ جھگڑا ہو گیا ہے، تو اس سے نقصان اور تکلیف دینے کے لیے یہ بزدلانی حرکت، کیونکہ یہ لوگ سامنے فیس ٹو فیس مقابلہ نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد پیچھے سے پیٹ میں خنجر مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جا کر یہ جادوگر سے کہتے ہیں کہ ہم کو یہ شخص کو جادو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو برباد ہو جائے، اس کے ہر چیز نقصان میں ہو جائے، یہ کوئی چیز میں ناکام آ جائے. جادوگر وہ شخص ہے جو اس کے پاور میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ چیز ان کو یہاں بیٹھے ایک بٹن دبا دے تو وہ ہو جاتا ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ زیادہ لوگ کے خیال میں ہے کہ فلان جادو سے، اور آج کل اکثر لوگ جادوگروں سے، عاملوں سے ڈر جاتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں ان کو ویسا کرے تو انہوں یہ وہ کر دیتے ہیں، یہ صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم کو کچھ بھی ملامت ہو جاتی ہے، فلان ہو جاتی ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اور سارے مخلوقات پورے اللہ کے بندے ہیں، اور ہم سارے کے سارے کمزور ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی قوت اور طاقت دیتا ہے وہ بے شک مضبوطی پہ قائم ہو سکتا ہے. تو آپریشن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب جادوگر کے پاس پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ فلان احمد کو ہم کو برباد کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے کچھ مسائل میں یا روزی روٹی میں یا کاروبار میں اس نے اپنا دھندا کھول کر ہمارے دھندوں کو بند کرا دیا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جادوگروں کے پاس جو قدم رکھے جاتی ہے وہ حسد کی بنیاد پہ جاتا ہے آدمی، اور حسد کی بنیاد پر جا کر اپنے ایمان کو بیچتا ہے. پہلے اللہ کے اوپر اعتماد نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ رزق اللہ بانٹنے والا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی رزق بانٹے ہوئی اس کے اوپر اعتراض کیوں کروں. اللہ تعالیٰ جو مقسوم میں رکھا الحمدللہ اس کی قناعت ہے بول کر نہیں مانا. یہ بندہ اپنے شر پسند کی نتیجے میں اپنے آپ کو پہلے نقصان میں پہنچاتا ہے. تو یہ جادوگر سے کہتے ہیں کہ ہم یہ فلان کو کچھ اس طرح سے برباد کرنا چاہتے یا اس کو نقصان میں رکھنا چاہتے. جادوگر کچھ چیزیں طلب کرتا ہے. پہلی چیز جو مانگتا ہے جادوگر
کہتا ہے کہ یہ شخص کے کچھ بھی چیز لاؤ، جیسا کہ اس کے کپڑے یا کچھ کپڑا اس کا، یا کچھ شوز، یا کچھ بال، یا کچھ ناخن۔ کیوں یہ چیز کیوں مانگتا ہے جادوگر؟ اور اسی طرح وہ شخص کا نام، اس کی والدہ کا نام بھی پوچھتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جادوگروں کی پہچان کے علامات ابھی سامنے آئیں گے، مگر یہ سب سے بڑی شروعات کی پہچان ہے کہ جدھر بھی آپ علاج کے لیے جائیں گے اور آپ سے آپ کا نام، پھر آپ کی والدہ کا نام پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ علاج اللہ تعالیٰ کی مدد سے نہیں ہوتا، یہ شیاطین سے کوآپریشن کرتے ہوئے انسان کو علاج نہیں کرتے ہیں، بلکہ مسئلے کو اور بگاڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ یہ چیز طلب کرتے ہیں کہ اس شخص کی، جس کو احمد کو ہم کو جادو کرنا ہے، اس کی کچھ چیز لاؤ جس میں اس کی سمیل موجود ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ کہ ہر انسان کی پسینے کی سمیل ایک دوسرے سے الگ رکھا ہے، جیسا کہ انسان کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو یہ جادوگر یہ چیزیں اس لیے مانگتا ہے کیونکہ یہ جادوگر اس آپریشن میں وہ خود جا کر اس کو اذیت نہیں دے سکتا، مگر اپنے چند جنات جو اس کے انڈر میں ہیں، اور جنات انڈر میں کیسا ہوتے ہیں یہ بھی ابھی بیان کیا جائیں گا انشاءاللہ، وہ جو اس کے انڈر میں ہیں وہ خود اپنے جنات کو یہ سمیل دے کر انسان کا لوکیشن اور ایڈریس پتا کیا جاتا، ماں کے نام سے بھی اور اس کے سمیل سے بھی۔ تو اکثر خواتین بھی بعض کہتے ہیں کہ ہم فلانی دعوت میں گئے تو ہمارا کپڑا پھٹ گیا، تھوڑا کاٹ دیے، کوئی کبھی بال میں سے کوئی لے لیتے ہیں جان بوجھ کر، کبھی کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتے ہیں جو کہ یعنی علامات ہوتے ہیں کہ لوگ انسان کو ٹارگٹ کر کے اس کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض خواتین کے کچھ ماہواری کے مسائل سے وہ چیز کو لے کر اس کے اوپر بہت بری جادو کرتے ہیں، جو کہ اس کے اوپر بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے، زندگی میں اولاد سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، بعض ایسے عملیات بھی کفریات سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپریشن کے لیے یہ چیز کی ضرورت رہتی ہے، تو یہاں پر یہ جادوگر اپنی ڈیمانڈز، اپنی دنیا کی رقم تو مانگ لیتا ہے پہلے ہی، اور پھر یہ چیزیں منگواتا ہے اور کوئی چیز دیتا ہے تاکہ ان کے گھر پہ ڈالا جائے، یا ان کے رستے پہ، یا ان کی دکان پہ۔ اور اکثر لوگ بعض شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لیمبو آ کر گرتے ہیں، گھر کے سامنے کبھی کچھ ایسی چیز محسوس ہوتی ہے کہ کوئی جانور کاٹ کے پھینک دیا ہے، اور کبھی بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم گھر سے جب موجود ہوتے ہیں رات کے وقت کچھ آوازیں اوپر سے ڈراپ ہونے کی آتی ہے، کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آتی، مگر بعض گھروں میں بھی کچھ چیزیں مل جاتے ہیں اچانک اتفاقی طور سے، جبکہ اس کا کوئی رکھنے والا آدمی گھر والا نہیں ہوتا ہے، سب کے سب گھر والے پریشانی میں رہتے ہیں۔ اور یہ آپریشن کے لیے جیسا بتایا، تو یہ جن اور موکل کو جب انسان کی سمیل دی جاتی ہے، اس سمیل سے جنات میں ایک پاور ہے کہ انسان کی سمیل سے، اس کی سویٹ کی سمیل سے جہاں پہ بھی ہو اس کو کیچ کر لیتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ جب گھر میں کوئی کسی شخص کو اس طریقے سے اثرات یا جنات کا اثر ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، ہم بھی پڑھ کے وہ کریں گے، مگر وہ زور شوروں پہ اور رہتا ہے، وہ عامل کے پاس یا فلان بابا کے پاس جاتے ہی وہی کنٹرول ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ جن آپ کے اور ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں ہو سکتا، جبکہ وہاں گئے تو وہی کنٹرول میں ہوتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ اس کا راز کیا ہے؟ کیا ہم اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں، اگر دل میں سچا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور یقین ہے، سچا ایمان ہے، انسان کے اوپر، اللہ کے اوپر توکل ہے۔ مگر جو ڈر اور خوف، ہیبت کھا کر اور ایمان میں بھی شک کرتے ہیں کہ نہیں ہم سے ہوتا کی، قرآن سے ہوتا کی، نہیں ہوتا کی، بے شک یہ تو انسان اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے اور یہ ایمان کی کمی کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال یہ شیاطین اور جنات کیوں وہ صاحب، وہ بابا، وہ فلان ان کے موکل بنتے ہیں، ان کی خدمت میں رہتے ہیں، آپ کی ہماری خدمت میں کیوں نہیں رہتے؟ بات کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے جو لوگ زیادہ نہیں جانتے ہیں اس کی حقیقت کو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابلیس اور اس کے اعوان شیاطین، دنیا میں انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آیا ہے کہ ابلیس اور ملائکہ جو اللہ کی بات کرتے تھے سجدہ کرو آدم کے لیے۔ ابلیس کا گھمنڈ اور تکبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے
الفاظ میں بھی آئے قال انا خیر منہ، ارے میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، وہ تو مٹی کا ہے۔ دوسری آیت میں اسجد لما خلقت طینا، کیا مٹی بنانے والے جس کو مٹی سے آپ بنائے کیا اس کے لیے سجدہ کروں؟ تو مسئلہ یہاں سجدہ کرنا مٹی والے کو یا نوری یا ناری کو نہیں، مسئلہ یہاں اللہ کے حکم کو اتباع اور اللہ کے کمانڈ کو تسلیم کرنا، اس کے اوپر عمل کرنے کا یہاں وہ ایک ضمن تھا۔ تو جیسا یہ ابلیس نافرمانی کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سزا بھی سنا چکے ہیں۔ وہ مہلت مانگ کر، اور مہلت جب مل گئی، وہ اپنے عزائم اور اپنے ارادے اور اپنے منصوبے بنایا، اعلان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو اپنے کتاب میں نازل فرمائے۔ سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ نحل میں بھی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے، سورہ حجر میں بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں سارے تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ دوسری سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ تیری ذات کی قسم صراط مستقیم پر بیٹھوں گا میں، اس کے راستے پہ، نیک راستے پہ، اس کے اوپر کسی کو گزرنے نہیں دوں گا یہاں سے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آنے والوں کو گمراہ کرنا تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے، مگر میں خود ان کے طرف جاؤں گا اور ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور بائیں اور دائیں طرف سے، دو طرف سے بھی ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما چکے ہیں کہ جس کو گمراہ کرنا ہے کر دیجئے، جہنم سے تم سب کو آگ میں بھر دوں گا، الا عبادی مخلصین، صرف میرے نیک بندے اور ایمان والوں کے اوپر تیرا کوئی زور، تیری کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سمپل حدیث ہے احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کی حفاظت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کس طرح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود اور احکام کو اپنی زندگی میں ٹائم ٹو ٹائم اور وقت وقت اللہ تعالیٰ جیسا حکم فرمایا اس کے اوپر عمل کر کے تسلیم کرنا چاہیے۔ اب یہی بات ہے کہ جادوگر اپنے قابو میں یہ جنات کو، موکلوں کو کیسا رکھتا ہے؟ دوسرے معنی میں شیاطین کو۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کے قبائل اور عشائر، اور وہ بھی خاندانی طور سے ان میں سے بڑے اور بزرگ اور ان کے بڑے سرکشاں بھی رہتے ہیں۔ تو یہ جادوگر کچھ ایسے کفری اعمال بتاتا ہے اور یہ شو کرتا ہے ان لوگ کو کہ دیکھو میرا بھی مقصد تمہارے مقاصد کے ساتھ ملتے جھلتے ہیں، آپ کے ہم خیال ہیں ہم بھی، تو آپ بھی ہمارے ساتھ کوآپریشن کرو۔ کس چیز میں؟ اسی منصوبے میں کہ انسان کو راہ راست سے ہٹا کر گمراہی پہ اور اس کو ایمان سے لے کر کفر تک پہنچائے۔ اس لیے تو اسلام میں جادوگر کی سزا قتل کی دی گئی، کیونکہ یہ ایمان کے اوپر اور آپ کے اسلام کی سلامتی کے اوپر دھکا دینے والا دشمن ہے۔ تو یہاں پر پہلا کنڈیشن، کبھی یہ جنات کے شیاطین کے سرکشیں جو بڑے ہوتے ہیں، یہ لوگ اس جادوگر کو کہتے ہیں کہ دیکھیں گے 40 دن تک تم کوئی پانی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یعنی ناپاک حالت میں رہنا چاہیے، نجاست میں۔ نمبر 2 کہ قرآن کی بے حرمتی کرنا چاہیے۔ نمبر 3 محارم سے زنا کرنا چاہیے، یعنی کہ ماں بہنوں سے، بیٹی سے، اس طریقے سے۔ نمبر 4 کہ نجاست سے قرآن کو الٹا پلٹا لکھنا چاہیے، گندے خونوں سے قرآن کے آیات لکھ کر توہین کرنا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے سرکشوں کے آرڈر اور کمانڈز رہتے ہیں تاکہ یہ شخص اپنی ممبرشپ پروف کر کے ان کے ساتھ جوائن ہو جائے۔ دیکھیے ایسا کام کرنے والا ایمان تو کیا، ایک تو شیاطین سے بڑھ کے بھی ہو گیا۔ تو یہ لوگ اور یہ جو انسان اسلام کے نام سے بھی کبھی رہتا ہے، کبھی نام محمد، علی، خالد، فلان، اور نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو دکھاتا ہے، مگر وہ جادوگروں کی ممبرشپ میں پہلے سے پہنچ چکا تھا۔ اب یہ باہر کے کام جو دکھانے کے ہیں، آپ لوگ کو دھوکہ دینے کے لیے مسئلہ رہتا ہے، اور کہہ دیتا ہے نہیں بھائی میں عربی علم کرتا ہوں، فلانی علم کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس، دواخانے میں جب جاتے ہیں علاج کے لیے،
ڈاکٹر صرف پیشنٹ کا نام لکھ دیتا ہے تاکہ جو بھی ٹیسٹ کیا جاتا پیشنٹ کے نام کا ٹیسٹ رپورٹ مل لے، مگر ڈاکٹر کبھی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کے ماں کا نام کیا ہے، آپ کے نانی کا نام کیا ہے، آپ کے دادی کا نام کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ پیشنٹ کا کنڈیشن دیکھے، پیشنٹ کا ایگزامن کرے، اس رپورٹ کے اوپر پیشنٹ کی کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ اس قسم کی بیماری ہے، کیا ڈیزیز ہے، دوا دے۔ مگر یہاں پر ماں کا نام پوچھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے جنات اور شیاطین کو اس پیشنٹ کے پاس پہنچا کر اس جن سے پوری رپورٹ ان کی لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ سے جنات کا کوپریشن اور تعاون اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندوں کا اعتماد اور بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہٹ کر ان انسانوں پہ آ جائے۔ یہ سمجھنا لوگ کہ دنیا کے اندر ایسے اللہ کے بندے ہیں جو پہنچے ہوئے ہیں، یوں کرتے ہی ہو جاتا ہے کام، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی دنیا کا فیصلہ بھلائی کا یا نقصان کا یا برائی کا۔ یہاں پر یہ جنات کی شیاطین کے پاس جب یہ لوگ اپنی ممبرشپ تاکید کرتے ہیں اور جادوگر اپنے آپ کو اعلان کر لیتا ہے کہ شیاطین کے ساتھ میں جو وہ لوگ کنڈیشن مجھ پر ڈالے ہیں میں فلفل کر کے بتا دیا ہوں، تو اس سے شیاطین بہت خوش ہوتے اور جتنی کفریات اعمال ایسے کر کر بتاتا ہے اس کو زیادہ سپورٹ دیتے ہیں۔ سپورٹ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے لوگ کا اعتماد اور بھروسہ اس کے اوپر آ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جادوگر جب اپنے جنات کو موکل کو جو احمد کے اوپر بھیجنا ہے تو ایک ہی جن کو بھیجتا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ احمد کو بھائی جس وقت کاروبار کا ہے اس کو کچھ قسم کی تکلیف ہو جائے، کاروبار میں لوگ کے دماغ کو ڈائیورٹ کر دے یا کچھ تاثیر اس طریقے سے جو کہ انسان کے دماغ میں بار بار خیالات ہوتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا مزاج میں تیز کر دینا ہے، تو مسئلہ چوپٹ ہو جاتا ہے انسان کے خود کے اعمال سے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان کا زور ہو گیا تو ختم، وہی کنٹرول کرتا ہے، نہیں، اس کے کچھ مومنٹ لمحات ہے انسان کی کمزوری کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو عمل ہوتا ہے جنات سے، یہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں رہتا ہے اگر لوگ اس کو صحیح طریقے سے قرآن سنت کی روشنی میں دیکھیں، کیونکہ آج کل گھروں میں اکثر خاص طور سے خواتین اور بچیوں سے کیونکہ واقعات بہت سنتے ہیں کہ فلان گھر میں وہ بچی کو اس طرح ہو گیا تو یہ پاگل پن کے حرکتیں کر دی، پڑھائی چھوڑ دی، وہ گھر میں وہ بچی کا ایسا ہوا وہ مر گئی، یہ گھر میں ایسا ہو گیا وہ فلان ہو گیا۔ تو یہ قصے اور کہانیاں جو لوگ آپس میں پھیلاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوا تو آپ کا نتیجہ بھی وہی حشر ہوگا۔ لوگ اگر اپنے علاج میں غلط ٹریٹمنٹ یوز کرے، غلط دوا استعمال کرے، اس کا نتیجہ ان کے سامنے برا آ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی غلط دوا استعمال کریں۔ آپ قرآن سنت کو اپنائیے، نتیجہ ہرگز غلط نہیں ہو سکتا۔ غلط راستے پہ جانے کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے، اور آپ اس غلط کو اپنے صحیح ایمان کو اور علم کو اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا۔ تو شروع میں ایمان والے اپنے دل میں خوف اور گھبراہٹ ڈالنے سے شیطان کو بڑا موقع دے دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی بات اور اہمیت کی بات کہ ایمان والے گھروں میں یہ چیزیں اس طرح زور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ غفلت کے موقع پر انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مگر ہمیشہ کی تکلیف نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ ایمان والے اپنے ایمان کی طرف بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اور جیسے یہ جنات کا اٹیک، پہلی چیز جو انسان میں شروعات ہوتی ہے، جو سمٹمز اور علامات میں ہوتے ہیں کہ انسان نماز اور روزے کا اور قرآن کی تلاوت کا بہت پابند رہتا تھا، اس میں تھوڑی سی کوتاہی اور غفلت ہوتے رہتی ہے، اور کافی وقت میں بہت سی لاپرواہی اور سستی ہو جاتی ہے اور عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اگر میرا زور چلنا ہے تو یہ اپنے ایمان کے ہتھیار سے دور ہونا چاہیے، نماز روزہ اور قرآن سے دور ہونے پر یہ کمزور پڑے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان تو ایک کمزور ہے، مگر کب اس کا زور آپ پر آتا ہے؟ جب آپ اس سے زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اور یہاں پر اس کے علامات میں اور جادو کے اقسام میں بہت سے قسمیں ہیں جادو کے جو ہوتے ہیں، اور جادو کے اقسام میں پہنچنے سے پہلے اس علامات کو پیش کرنا ضروری ہے کہ بعض بہنوں میں ایک سوسائٹی میں عمل بھی ہو رہا ہے اور بھائیوں میں بھی کہ کوئی شخص اگر مبتلا ہے، کوئی بہن اثرات میں یا جن اور شیطان کے خوابوں میں یا تکلیف میں گزر رہی ہے تو اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بازو بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ڈرتے ہیں کہ کہاں وہ چیز ہم کو آ جائے۔
آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے بھائی اور اپنی بہن کی مدد کرنا چاہیے. اس کو کوئی کمی کی تکلیف جو اس کے ساتھ ہو رہی ہے، پھر سوسائٹی میں آپ اس کو اور ایک سزا دے رہے ہیں جو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر آپ سزا دینے والے کیوں بنتے ہیں؟ کل کے دن اگر یہی تکلیف اور آزمائش آپ کے ساتھ آ جائے اور لوگ آپ کی ہمدردی جتانے کے بجائے آپ سے ڈر کر دور ہو جائے، تو کیا آپ کا کیا احساس اور فیلنگ رہتی ہے؟ زیادہ لوگ یہ غلط فعل کرتے ہیں. ہاں آپ جا کر ملیے، ڈر رہے ہیں تو کم سے کم آیت الکرسی اور قل کے سورہ پڑھ کر اپنے آپ کو پھونک کر رہیے، الحمدللہ آپ کو کوئی چیز کا اثر اور اذیت نہیں ہو سکتی. مگر اگر زندگی میں اس طریقے کے اس سلوک کو لوگ اس طرح کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے یہ شیطانوں کو اور جنات کو اور موقع دینے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے ہیں جب تک کہ سامنے والا ڈر کر پیچھے نہیں ہٹے.